الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم سيدنا ومولانا ونبي الصالحين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وإمام الحرمين القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين وطاعة إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مختصر مجلس کے لیے قرآن کریم کے بہت ہی خوشنما سورہ یاسین کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد خدا نے مطالع ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو منحصر کر دیا ہے امام مبین، یعنی ہر ایک انسان کا وجود، ہر شے کا وجود اگر کسی وجود کے بنا پہ ہے تو وجود امام. یا الفاظ کو بدل کر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ زمین کا فرش یا آسمان کا شامیانہ، یہ چرند کے اور پرند کے اندر چہک اور یہ پھولوں کے خیر سمیت یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو وجود امام کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو منحصر کر دیا امام مبین. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ایسی ذات ہے جس کو قرآن امام مبین ہے؟ وہ کون ایسی ہستی ہے جس کے وجود کے بنا پہ کائنات کا وجود ہے؟ تو سرکار دو عالم حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کی ذات مبارک کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایک مرتبہ رسول نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اس امام مبین سے مراد کون ہے؟ آیا توریت مراد ہے، آیا انجیل مراد ہے، آیا زبور مراد ہے کہ قرآن مراد ہے؟ رسول نے جواب میں فرمایا نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اسی اثنا میں مولا کائنات تشریف لا رہے ہیں. رسول نے فرمایا ھذا امام مبین، یہ ہے امام مبین، یعنی قرآن جن کے وجود کے بنا پہ کائنات کے وجود کو ثابت کر رہا ہے وہ وجود علی. یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. زمانے کو آج 1400 سال ہو گئے، اسی بات کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کائنات اگر کسی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے تو یہ صدقہ علی ہے. اگر علی نہ ہوتی ہے تو یہ کائنات کا وجود نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتی ہے تو یہ زمین کا فرش نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتی ہے تو یہ آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتی ہے تو یہ چرند و پرند یہ پہاڑ کے طرف نہ ہوتے. یہ سب صدقہ ہے علی کا. علی کے وجود کے بنا بھی یہ تمام وجود ہے. اور ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علی کے اوپر یہ پوری کائنات منحصر ہے، ہر شے علی پہ منحصر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب منحصر ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس چیز پہ کسی چیز کو اگر منحصر کیا جاتا ہے تو جو چیز جس کے اوپر منحصر کی جاتی ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو جس کا انحصار ہے اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. فرض کر لیجئے آپ اس بہترین عمارت کو دیکھ رہے ہیں، بہترین موضوع کو دیکھ رہے ہیں، یہ چھت کس پہ منحصر ہے؟ کہا یہ چھت منحصر ہے دیواروں پر. اگر یہ دیواریں نہ ہوتی تو یہ چھت خود بخود نیچے آ جاتی، منہدم ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دیواریں نہیں ہوں گی چھت کا وجود ختم ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ جب علی سن 40 ہجری میں دنیا سے چلے گئے تو اب کائنات باقی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے منحصر کر دیا امام مبین پہ. تو جب علی امام مبین ہیں تو کائنات کو بھی علی کے ساتھ ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ہم نے دیکھا علی ظاہری طور پر 40 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن سورج اسی طریقے سے نکل رہا ہے، چاند اسی طریقے سے غروب ہو رہا ہے، دریا میں طغیانی ویسے ہی ہے، نظام قدرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. تو نظام کا نہ بدلنا، اپنے ہی مقام پر رہنا اس بات کی دلیل ہے کل بھی کوئی امام مبین تھا اور آج بھی کوئی امام مبین ہے. کل بھی کوئی وجود علی رکھتا تھا اور آج بھی کوئی علی کا وجود رکھتا ہے. بس مجھ کو کہنے دیجئے جو کل امام تھا اسے امام علی کہتے ہیں، جو آج کا امام ہے اسے امام مہدی کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. صلی اللہ محمد وآل محمد. یعنی کائنات کا وجود خود ہمارے امام کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے. اب آپ کوئی پوچھے کہ بتائیے آپ کے امام کے وجود کی دلیل کیا ہے، تو جواب میں خود اس کائنات کا ثابت رہنا، اپنے مقام پر ٹھہرے رہنا، اس کا نظام کے ساتھ چلنا، دریا کا، درختوں کا اپنے نظام کے
تمام بات اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی امام ہے جس کے وجود کی بنا پہ ان کا وجود ہے، کوئی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے روایات میں ہے کہ اللہ حجت خدا سے کبھی بھی زمین کو خالی نہیں کرتا، حتیٰ کہ یہاں تک روایت نہیں کہ اگر اس زمین پہ دو رہنے والے بھی ہیں، صرف دو انسان بن جائیں، تو روایت نہیں کہ ایک اس میں سے ہدایت لینے والا ہوگا اور دوسرا دینے والا ہوگا، سبحان اللہ، اور وجود اس کا پہلے ختم ہوگا جو ہدایت کو لے رہا ہے، اس لیے تاکہ وہ دنیا سے جائے تو گمراہ ہو کے نہ جائے بلکہ ہدایت پا کے جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے صلی اللہ محمد محمد۔ ہر زمانے میں ایک نہ ایک امام مبین رہا۔ آج جس معصوم کی شب ولادت ہے، ہمارے اور آپ کے ساتویں ماہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے ایام اعزا ہیں، جشن ولادت نہیں مناتے، لیکن ولادت نہیں، جشن ولادت نہیں منا سکتے، لیکن ذکر کرنے پہ کوئی پابندی نہیں، ذکر کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، تو 12 کا ذکر کرنا ضروری ہے، صرف ایک کا ذکر نہیں ہو بلکہ مسلسل ذکر ہو، بتانا چاہیے، ماشاءاللہ بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، آنے والے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ان ایام اعزا میں بھی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو محرم میں پیدا ہو گئے، وہ تو اس ایام میں پیدا ہو گئے، نہیں، یاد رکھیے ولادت کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں، اصل ہے کردار۔ اگر آپ کا کردار بہتر ہوگا تو چاہے آپ ایام اعزا میں ولادت کیوں نہ ہوئی ہو لیکن پھر بھی آپ بہتر ہیں، لیکن اگر کردار بہتر نہیں ہوگا تو چاہے ولادت روز غدیر ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی آپ بدتر ہیں۔ دار و مدار روز ولادت نہیں ہوتا ہے، دار و مدار ہوتا ہے کردار انسان۔ اس ماہ سفر میں کل کی تاریخ میں روایت کی تھی کہ امام کی ولادت کی تاریخ، کیا کہنے امام کا، اللہ کیا مرتبہ ہے۔ امام کے بہت سے القاب ہیں، امام قاسم کو ایک لقب سے یاد کیا جاتا ہے باب الحوائج، امام کا ایک لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج یعنی کہ حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ امامت کی فہرست میں صرف اور صرف یہ لقب ہمارے اور آپ کے ساتھ امام کو ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد، امامت کی فہرست میں صرف اور صرف یہ لقب ہمارے اور آپ کے ساتھ امام، اور آج بھی امام کے روضے میں معجزات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ امام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اسی لیے روایت میں آیا کہ جس کو آنکھوں میں بینائی کی پریشانی ہو، مصیبت سے دوچار ہو رہا تو اس کو چاہیے کہ امام کے واسطے سے دعا مانگے، خدا کی بارگاہ میں امام سے توسل، امام کا واسطہ دے کے خدا کی بارگاہ میں عرض کرے تو انشاءاللہ اس کے جو آنکھوں کی دقت ہے، ابھی موجودہ زمانے میں جو ایک آئی فلو چلا تھا، تو الحمدللہ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو روحانی امراض کی بھی دوا رکھتا ہے اور جسمانی امراض کی بھی دوا رکھتا ہے۔ امام کے واسطے سے، امام کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں، امام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے امام کو باب الحوائج؟ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک نابینا امام کے روضے پہ آئے اور آگے امام کے ذریعے مبارک سے لپٹ کر بینتیاں کریا کر رہا ہے، توسل کر رہا ہے کہ فرزند رسول مجھے بینائی دے دیجئے، بینائی دے دیجئے، بینائی دے دیجئے۔ بس ایک مرتبہ امام کی نظر کرم ہوئی اور اس نابینا کو امام نے بینا بنا دیا۔ اور جب یہ شور ہوا کہ امام کے روزے معجزہ ہوا ہے کہ نابینا بینا ہو گیا ہے، تو لوگ لکھا ہوا ہے کہ لوگ بطور تبرک اس کا لباس لے گئے، ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ اس کا لباس ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کا اس کے اوپر معجزہ ہوا۔ تو آپ سوچیں جس کے اوپر امام کا معجزہ ہو جائے وہ اتنا بابرکت ہو جائے گا، تو جس کے اوپر امام کی نظر کرم ہے اس کی تو برکت کا یہ عالم ہے، تو جس کے دل میں امام کی محبت ہوگی، جو امام کی سیرت کو اپنی سیرت بنا رہا ہوگا، جو امام کے کردار کو اپنا کردار بنا رہا ہوگا، تو کیا خدا اس کو بابرکت نہیں بنائے گا؟ کیا بالکل بنائے گا۔ جب امام کی سیرت کو اپنی سیرت بناتا ہے تو یہی امام کے زمانے کا ابن یقطین نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے جناب ابن یقطین امام کے وہ مشہور اصحاب میں سے ہیں، وہ اعلیٰ صحابی اللہ جن کے لیے امام نے فرمایا کہ اگر کسی کو رسول کے صحابی کی زیارت کرنا ہے، اصحاب رسول کی زیارت کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ابن یقطین کے چلے۔ کیا مرتبہ ہے جناب ابن یقطین؟ کیوں؟